لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے حج انتظامات کے سلسلے میں ہمیں آپ نے رابطہ کیا. میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام محمد عمر بٹ ہے اور میں ترجمان ہوں وزارت مذہبی امور کا، وفاقی وزارت کا. اور یہ خوش قسمتی سے ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی حج انتظامات ہیں ان کو ہم سر انجام دیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا بالکل سعودی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بھی اور آپریشنل سطح پر بھی ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے. اور ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی حج انتظامات میں شریک کیا ہوا ہے. تو یعنی نہ صرف پالیسی میکنگ میں جس طرح بھی ان کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں ویسے ہم پالیسی بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آپریشنل لیول پر بھی ہم سعودی عرب کے اندر بھی ہم اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو اس کا آغاز اگر میں سب سے پہلے اگر کروں، کیونکہ حج جو ہے ایک لمبی عبادت ہے اور اس کو دوسرے ملک میں سر انجام دینا ہوتا ہے اور عام طور پہ لوگوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھرپور تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ 1 سال یا 10-11 ماہ جو ہیں یہ اس کی تیاری میں ہم لگاتے ہیں حج آپریشن کے لیے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے، کیونکہ ہم ہر سال جو بھی ہمارے تجربات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں اگلے آنے والے سال میں ہم حج انتظامات کو مزید بہتر بناتے ہیں. اور ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ سعودی حکام جو ہیں خادم حرمین شریفان شاہ سلیمان اور ولی عہد محمد بن سلیمان سال و سال حج انتظامات میں بہت شاندار بہتریاں اور نئے اقدامات لے کے آ رہے ہیں، اور جن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہاں پر آنے والے زائرین اور عازمین کرام کو بہترین روحانی تجربہ حاصل ہو. تو نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. منیر احمد، مفتی منیر احمد، حج ٹرینر، وزارت مذہبی امور. گورنمنٹ کی طرف سے جتنے حجاج امپیریل سے اور کراچی سے جاتے ہیں ان کو حج ٹریننگ دینا، یعنی تمام ہدایات کا بتانا، مناسک بتانا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے. اور یہاں جو مسجد ہے اس مسجد میں گزشتہ 22 سال سے امام و خطیب بھی ہوں. دیکھیں جس حال میں ہم کھڑے ہوئے اسی حال میں حجاج کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس میں ہم ان کو باقاعدہ بلاتے ہیں اور حجاج یہاں تشریف لاتے ہیں. اسی ہال کے اندر تقریباً 900 سے 1000 لوگ، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی یہاں آتے ہیں، اور ان کو ہم تقریباً 15 دن ان کی ٹریننگ چلتی ہے. چونکہ کراچی کے حجاج زیادہ ہیں، ہر دن الگ الگ حجاج کو ہم بلاتے ہیں، اور وزارت مذہبی امور نے جو ان کے لیے پریزنٹیشن اور ویڈیو تیار کیے ہیں اس کے ذریعے سے ہم ان کو دکھاتے بھی ہیں، وہاں کے مقامات بھی، یہاں کے تمام انتظامات. حاجی کو کراچی حاجی کیمپ میں 2 سے 3 مرتبہ آنا ہوتا ہے. ایک دفعہ تو وہ حج ٹریننگ کے لیے آتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی فلائٹ سے 10 دن پہلے وہ ویکسین کروانے کے لیے آتا ہے. اور ویکسین کروانے کے لیے جو جگہ ہے وہ ہم ادھر دکھا بھی چکے ہیں. وہ پہلے آتا ہے، وہاں اپنے کارڈ بنواتا ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ میں ڈسپینسری میں جا کر وہ 2 ویکسین اس کو لگائی جاتی ہیں جو سعودی وزارت حج کی طرف سے سب کے لیے لازمی ہے. ایک مینیجینٹس یعنی گردن توڑ بخار کی، اور ایک فلو کی، اور ساتھ میں پولیو کے ڈراپ بھی اس کو پلائے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ جو اس کو کارڈ ملا ہوتا ہے اس کے پر وہ اسٹیم لگوا لیتا ہے. اور اگر حجاج نے اپنی دوائیاں ساتھ لے کر جانی ہوں تو وہ بھی یہ لازمی ہوتا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر سے ان دوائیوں کی تصدیق کروا لیتا ہے، اور اس کے بعد یہیں اسی ہال میں آ کر وہ دوسری طرف جہاں کاؤنٹر بنا ہوا ہے دوائیاں چیک اور سیل کرنے کا، وہاں اس کو دوائیاں سیل کر کے دے دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ سال سے وزارت مذہبی امور نے کچھ گفٹ دینا بھی حجاج کو شروع کیے ہوئے. وہ حاجی جب ویکسین کروانے آتا ہے ہفتہ 10 دن پہلے، تو وہ اپنے متعلقہ بینک، جو 15 بینک ہیں، ان بینکوں کی برانچیں یہیں قریب قریب میں موجود ہیں، تو ان میں جا کر وہ اپنے گفٹ وصول کرتا ہے، جس میں ہر حاجی کو 2 بریف کیس جو ٹرالی بیگ ہے وہ دیے جاتے ہیں. ایک بڑا ہوتا ہے جو وہ جمع کروا دیتا ہے سامان، لیگج جس کو کہتے ہیں، اور ایک چھوٹا بیگ ہوتا ہے جو جہاز میں لے کر جاتا ہے، ہینڈ کیری. اور یہ جو مسجد میں سلسلہ ہے یہ روزانہ ہمارے ہاں بعد نماز ظہر 1 پونے سے 1 گھنٹے پر جاری رہتا ہے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منصور احمد ہے. بیسکلی میں سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور حج عمرہ سے میرا تعلق ہے. کاروان اسرا انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے ہماری. اس کا حج لائسنس نمبر ہے 4162 HP جسے کہتے ہیں. حج جو پاکستان کو کوٹا دیا گیا ہے یہ ورلڈ سیکنڈ کوٹا ہے پاکستان کو. تو اس میں جو لوگ حجاج پرائیویٹ حج کرنے جاتے ہیں یقیناً ہر پرائیویٹ ادارہ کوشش کرتا ہے کہ بہترین سے بہترین سہولیات دے حجاج کو. اس حج سے دیکھیے سب سے پہلی بات کی وی آر پاکستانی. ہم پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں؟ پاکستان کو اس وقت دنیا میں سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو کرنسی پاکستان سے جا رہا ہے $4 بلین ہم سعودی عرب کو دیتے ہیں ریونیو. اور پاکستان اسی طرح پاکستان میں جو جنریٹ ہو رہا ہے جس میں کیٹرنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، جس میں اور ٹریولز ہے، اس میں ٹکٹنگ ہے، اس میں بلینس آف روپیز کا پاکستان میں یہ ٹریول ایجنسیز اس کو کلیکٹ کر کے دے رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے اس پہ. تو اس سے پاکستان کے اکانومی میں یہ افیکٹ ہے کہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں اس ادارے سے یا اس کے اسٹاف ہیں، ہمارے جو اسٹاف ہیں، یقیناً ہر گھر میں ہر ایک اسٹاف کے ساتھ ایک فیملی ہے، اس فیملی میں 10 لوگ ہیں. تو اب یہ بتائیے دیکھیے کہ اگر میرے پاس 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو اس مینس کہ تقریباً 100 لوگوں کو ہم ان کے گھر کو اکانومی پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی ہمارا ایک اس کمپنی کا ایک ٹاسک ہے، ہر کمپنی کا، کہ وہ 100 فیملیز کو چلا رہی ہے، کوئی 10 فیملی کو چلا رہی ہے. اسی طرح پاکستان کی اکانومی کو بلڈ کر رہی ہو. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں حج کرنے سے پہلے یقیناً میرے ساتھ بھی تجربات ہیں، مجھے 30 سال ہو گئے اس کام پہ کرتے ہوئے. بہت زیادہ چینجنگس ان کی لائف میں ہو جاتی ہے. یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں نا اچھا، تو وہ ایک شخص اچھا ہوتا ہے حج کرنے کے بعد مزید زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. وہ اس اچھائی کی وجہ سے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں امن قائم ہوتا ہے. تو یہ انسپریشن جو ہے حاجی حج کرنے کے بعد واپس لے کر کے آتا ہے. اس حج میں جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے روحانیت، اگر بہت پہلے سے روحانیت میں تھے تو میں نے اور بھی قریب ہوتے دیکھا. اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے قریب ہوتے ہیں. بیسکلی مسلمان کا تو ٹاسک یہی ہے کہ وہ اللہ اور کے رسول کے احکام کو مکمل کرتا رہے. حج قرآن سے ثابت ہے، یہ ہمارا رکن ہے، یہ ایک 5واں رکن کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن فالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ قرآن سے ثابت ہے یہ آیت. تو قرآن جب اس بات کی اتھینٹیکیشن دے رہا ہے کہ آپ کو یہ روحانیت کو آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کی برائی کو دور کرتا ہے، اور حج میں ہر طرح سے ممنوع کیا ہے کہ آپ نہ لڑ سکتے ہیں، نہ جھگڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو برا کہہ سکتے ہیں. تو یقیناً دنیا میں یہ سب سے بہترین عمل ہے، اور پاکستان الحمدللہ اس میں یقیناً ایک اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس کے حجاج جا رہے ہیں، امن سے جاتے ہیں اور الحمدللہ امن سے ہی واپس آتے ہیں.